اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق اللہ العظیم۔ اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی، وہ ان سے دور نہ ہوگی۔ یہ وہ انعام ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا اور اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لایا ہو۔ اس جنت میں ہمیشہ کے لیے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ متقین کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ گزشتہ آیات میں کفار و مشرکین کی بدعقیدگی اور بدعمالیوں کے ذکر اور دوسروں کو قبول حق سے روکنے اور بہکانے کے انجام کا ذکر ہوا۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا کوئی عمل اسے نفع نہیں دے گا۔ جن کے راستے پر چل کر اس نے گمراہی اختیار کی ہوگی وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب سے بچا سکیں گے۔ وہاں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے کہ مجھے اس نے گمراہ کیا، شاید دوسرے کو عذاب میں مبتلا کروا کر میری جان چھوٹ جائے، مگر کوئی عذر بھی بے گناہی ثابت نہیں کر پائے گا، اور سبھی ایک دوسرے کے ساتھ عذاب دیے جائیں گے، کسی کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جہنم اور جہنمیوں کے مقابلے میں اب جنت اور جنتیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جہنم میں تو مجرموں کو گھسیٹ کر، بعض کو سر کے بل کھینچ کر اور بڑی بڑی زنجیروں میں جکڑ کر گلے میں توق ڈال کر ذلت کے ساتھ پھینکا جائے گا، مگر اس کے برعکس اہل جنت کے بارے میں جو ہی فیصلہ ہوگا تو وہ چل کر اپنی منزل تک نہیں جائیں گے، بلکہ خود جنت ان کے قریب کر دی جائے گی اور انہیں کوئی مسافت طے نہیں کرنا پڑے گی۔ گویا جنت کو پیشکش کی صورت میں اکرام کے ساتھ سامنے لایا جائے گا اور اہل جنت کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جنت کوئی بہت دور سے قریب نہیں لائی جائے گی جس کا انتظار کرنے کی جنتیوں کو زحمت اٹھانا پڑے، بلکہ وہ قریب ہوگی اور مزید قریب کر دی جائے گی۔ ادھر جنت کا فیصلہ ہوا، ادھر جنت میں داخل ہو گئے۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، جنت کا وعدہ ہر اس مومن کے لیے جو رجوع کرنے والا اور حفاظت کرنے والا ہوگا۔ اہل جنت کے 4 خصائل اور صفات حسنہ کا ذکر فرمایا گیا جس کی بنا پر انہیں پروانہ جنت ملے گا، جن میں سے پہلا وصف اور خوبی اواب یعنی بہت رجوع کرنے والا بیان ہوا، یعنی جو معاصی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، وہ جو تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر توبہ و استغفار کرے، وہ جو اپنی ہر مجلس میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے۔ بندہ نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب رہتا ہے۔ جب کبھی نفس و شیطان سے مغلوب ہو کر یا کسی وجہ سے مجبور ہو کر کوئی غلطی یا نافرمانی کر بیٹھے تو فی الفور توبہ و استغفار کے ذریعے سے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ ایسے ہی انبیاء کرام علیہم السلام سے اگر کوئی خلاف اولیٰ بات سرزد ہوئی تو فوراً اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر استغفار کرتے۔ نعم العبد انہ اواب، وہ بہترین بندے اور رجوع کرنے والے تھے۔ ایسے ہی نیک بندوں کو یاد کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہمارے بندے داود علیہ السلام کو یاد کرو،
جو صاحب قوت و طاقت اور رجوع کرنے والے تھے۔ دوسرا وصف حفیظ ارشاد فرمایا گیا، حفاظت کرنے والا، مراد وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی حفاظت کرے اور تمام حقوق و فرائض ادا کرنے والا ہو۔ بعض نے نواہی سے محفوظ رہنے والا کہا، اور بعض بزرگوں نے فرمایا اواب کا تعلق دل سے ہے کہ وہ بار بار اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اور حفیظ کا تعلق عمل و کردار سے ہے۔ دل اور عمل کی درستی ہی دین کا اصل مقصد ہے۔ فوز و فلاح سے ہمکنار ہونے والے اہل ایمان کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی بیان ہوا، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں فرمایا گیا، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور خواتین۔ حفیظ اور حافظ کا دائرہ تمام اوامر و نواہی پر محیط ہے۔ اواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف بہر نو رجوع مراد ہے، اور حفیظ میں اس تعلق کی محافظت کا اشارہ ہے کہ بندے کا اپنے اللہ سے تعلق پختہ اور مستحکم رہے، کمزور نہ ہونے پائے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، ڈر کے لیے لفظ خشیہ استعمال ہوا۔ یہ اس خوف اور ڈر کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے طاری ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ صاحبان علم کے لیے فرمایا گیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے ڈرتے وہی ہیں جو صاحب علم ہیں۔ بندہ مومن کے دل میں اللہ کا ڈر اس کی سرزنش، عذاب اور سزا کے خوف سے ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی ہیبت کی بنا پر بھی طاری رہتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کامیابی اور کامرانی پانے والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ قرار دیا۔ خلوت و تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کے آنسو بہہ نکلے، اللہ اس کے لیے بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ فرماتا ہے۔ وجاء بقلب منیب، اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹنے والا۔ قطب نما جہاں بھی پڑا ہو، اس کی سوئی ہمیشہ قطب ہی کی طرف رخ کرتی ہے۔ اسے الٹا سیدھا جیسے بھی حرکت دیں، اس کی سوئی قطب ہی کی طرف ہوگی۔ وہ دل جو ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، آسودگی ہو یا تنگ دستی، صحت ہو یا بیماری، آسائش و آرام ہو یا پریشانی و دکھ درد، بر و بحر میں ہو یا فضاؤں میں، خوشی ہو یا غم، غرضے کہ وہ ہر حال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کافر و منافق کا دل تو مریض و مریب ہوتا ہے، شک و شرک، مصیبت و نافرمانی، دھوکہ اور کینہ، حسد، بغض و عناد، غرور و تکبر اور جاہ و مال کی محبت سے پاک دل کو منیب کہا جاتا ہے۔ ادخلوہا بسلام ذالک یوم الخلود، بیان کیے گئے اوصاف کے حامل سے کہا جائے گا، اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہاں تمہیں نہ کوئی خوف ہے، نہ خطرہ، نہ رنج و غم، نہ فقر و فاقہ، نہ آفات و بلیات، ماضی کا پچھتاوا اور نہ ہی مستقبل کا اندیشہ۔ پورے اطمینان و سکون سے ہمیشہ اس میں رہو، یہاں کمی اور زوال کا تصور بھی نہیں۔ ہمیشہ کی بادشاہت، یہی سلامتی کا گھر ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، زندگی تو ہے ہی آخرت کی۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ، جنت میں داخلے کے وقت یہ مژدہ جاں فضا سنایا جائے گا۔ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، نہ یہاں بیماری کی کوفت، نہ نیند اور نہ ہی موت کی فکر، بلکہ موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، جس سے اہل جنت کی خوشی دوبالا ہو جائے گی۔
جنت ہی بندہ مومن کی آخری منزل ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، دنیا میں بندے کو جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کی مشیت پر ملتا ہے، اور ہر طلب پر مطلوب حاصل نہیں ہوتا۔ رزق، صحت و شفا، مال و دولت، اولاد، فتح و نصرت، ملک و حکمرانی، عزت و تکریم، غرض یہ کہ دنیا میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، بندے کے چاہنے پر کچھ موقوف نہیں۔ دنیا میں مومن نے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور چاہت کو مقدم رکھا۔ اب اللہ اپنے بندے کی میزبانی کرے گا کہ جو تمہارے جی میں آئے وہ بھی تمہارا، اور جو مانگو گے وہ بھی عطا ہوگا۔ والدینا مزید، ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم نے کیا کچھ مخفی رکھا ہے۔ مزید سے مراد اہل جنت کے لیے جمعہ کے روز اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت محل دیدار الہی ہے۔ اللہ اہل جنت سے فرمائے گا، کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے، ہم کیوں راضی نہ ہوں، ہمیں تو تمام نعمتیں حاصل ہوں گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تم کو اس سے بھی افضل چیز عطا کروں گا، وہ یہ کہ تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی، اوصاف حمیدہ اور اپنی رضا سے سرفراز فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔